السلام علیکم ویورز، یہ ہے آپ سب کا یوٹیوب چینل تبدیلی ٹی وی۔ فیض ڈے میں کچھ طالب علموں کی ریلی کو پذیرائی ملنے کے بعد طالب علموں نے طلبہ تنظیموں کی بحالی کے نام پر غنڈہ گردی اور بغاوت شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے میں ان کی ہسٹری آپ کو بتا دوں۔ قیام پاکستان کے وقت صرف مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور پھر کچھ عرصے بعد اسلامی جمعیت طلبہ وجود میں آئی، اور پھر 1967 میں پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا، جس نے طلبہ تنظیموں میں گرم جوشی پیدا کر دی، اور پھر ان طلبہ تنظیموں نے یونیورسٹیوں سے نکل کر سڑکوں پر اور سیاسی پارٹیوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ صدر ایوب کے خلاف تحریک چلانے میں ان طلبہ تنظیموں کا بڑا کردار تھا، اور پھر 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت گرانے میں بھی یہ سیاسی پارٹیوں کے پیش رہے۔ 1984 تک ہر سیاسی پارٹی کی اپنی الگ طلبہ تنظیم تھی جو ان کے لیے تعلیمی ادارے میں کام کرتی تھی، لیکن پھر فروری 1984 میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے ان کی سیاسی اجارہ داری اور تعلیمی اداروں میں بڑھتے ہوئے تشدد کو دیکھ کر ان طلبہ تنظیموں کے اوپر بین کر دیا۔ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو حکومت میں آئیں تو انہوں نے ان کو پھر بحال کر دیا، لیکن اس دور میں بھی بحال ہونے کے باوجود یہ کوئی خاطر خواہ کام نہ کر سکے سوائے 2-3 یونیورسٹیوں کے۔ 1993 میں پھر ان طلبہ تنظیموں پر پابندی عائد کر دی گئی، جو کہ آج تک برقرار ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ان طلبہ تنظیموں کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں 1983 سے لے کر 2012 تک 182 طالب علم قتل ہو چکے ہیں۔ زخمی ہونے والے طالب علموں کی تعداد 2000 بتائی جاتی ہے، اور مختلف کیسز میں گرفتار ہونے والے طلباء کی تعداد 9000 کے لگ بھگ ہے، اور طلباء کی سیاسی حرکات دیکھتے ہوئے 1200 طلباء کو یونیورسٹیوں سے نکالا گیا ہے۔ اور اب فیض ڈے کے بعد دوبارہ ان تنظیموں میں ہلچل نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی ایم جیسی ملک دشمن تنظیم کو دبانے کے بعد ملک دشمن عناصر نے طلباء کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ شاید آپ لوگوں نے پچھلے دنوں میں ہونے والے جلوس میں ایک نوجوان کی تقریر نہیں سنی۔ آئیں پہلے آپ کو میں وہ تقریر سناتا ہوں۔ لازمی قرار دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ادھر آ کے بیٹھے ہو، آپ لوگوں کا مطالبہ صرف اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے سسٹم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، اور ان بدماشوں کے خلاف آپ لوگوں نے ان حیوانوں میں پکڑ کے ادھر مالو بل روڈ پہ گھسیٹنا ہوگا۔ ان حیوانوں میں آپ لوگوں کا جو آنے والا نسل ہے، ان کے ساتھ جو ان حیوانوں میں جو زیادتی ہو رہا ہے، ان حیوان میں جو قوانین پاس ہوتے ہیں وہ نسل در نسل کو غلام بنا دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں وزیرستان پہ بھی بات کروں گا، کیونکہ اگر وزیرستان کے وہ جوان ذبح نہ ہوتے، یہ اغوا نہ کرتے، تو آج ہزاروں کے حساب سے ادھر پشتون نوجوان کھڑے ہوتے۔ لیکن میں جی ایچ او کے وہ غنڈہ گر جرنیل، وہ غنڈہ گر فوج جو ہمارے بچوں کو انہوں نے طالبانوں کی شکل میں ذبح کی، طالبانوں کے ذریعے ہمارے علاقے پہ قبضہ کیا ہے، ہم اس دیش سے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ عالمگیر ہی لوگ انہی نوجوانوں کو آزادی دے گا۔ آپ نے یہ ویڈیو سنی، شاید اس طرح کی زبان تو انڈین میڈیا بھی پاک فوج اور ہمارے اداروں کے لیے استعمال نہیں کرتا، جس طرح کی زبان یہ نوجوان استعمال کر رہا تھا۔ اس نوجوان کا نام عالمگیر خان وزیر ہے، جو کہ علی وزیر داوڑ کا بھتیجا ہے۔ علی وزیر جو کہ پی ٹی ایم کا اعلیٰ رہنما ہے، اب ساری کڑیاں جڑ چکی ہیں۔
میرے خیال سے ان تنظیموں کو بحال نہ کیا جائے، کیونکہ طالب علموں کا کیا کام سیاست سے، اور اگر ان کو بحال کرنا بھی ہے تاکہ یہ اپنی یونیورسٹیوں کے مسائل اپنی یونیورسٹی مینجمنٹ تک پہنچائیں، تو پھر ان کے لیے بہترین اور سخت قانون سازی کی جانی چاہیے تاکہ یہ مختلف سیاسی پارٹیوں سے منسلک نہ ہوں اور سیاست کو تعلیمی اداروں میں داخل نہ ہونے دیں اور سیاست کو تعلیمی اداروں سے بہت دور رکھیں۔ اور اہم بات کہ اس عالمگیر خان وزیر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ آپ اس بندے کی شکل دیکھیں تو یہ کہاں سے طالب علم لگ رہا ہے، یہ تو شکل سے ہی چھٹا ہوا بدماش لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کا سافٹ ویئر کچھ دنوں میں چینج ہو جائے گا اور اس کو عبرتناک سزا ملے گی، تاکہ پھر بعد میں کوئی طالب علم اداروں کے لیے ایسی بکواس نہ کرے اور بغاوت کا سوچے بھی نہیں۔ تو جناب یہ تھی میری اوپینین، اب آپ کی اوپینین کیا ہے یا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔